اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، ہمارے دلوں کو کجرو مت بنانا، اس کے بعد کہ تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی اور ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت عطا کرنا۔ بے شک تو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جس طرف پھیرنا چاہیں پھیر دیں، لہٰذا کثرت سے آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے کے جا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ یوں ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک پر پڑا، اس دل کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک پر پڑا اور ہوا کے چلنے کے ساتھ کبھی وہ پیٹھ کے بل پڑا ہو اور کبھی وہ سینے کے بل پڑا ہو، وہ بدلتا رہتا ہے۔ اور دل، قلب، عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں قلب، اور قلب کا مادہ کیا ہے؟ قلب تقلب سے ہے، تقلب پھرنے کو کہتے ہیں۔ اس دل کی سمجھ نہیں آتی، کبھی یہ کسی طرف پھر جاتا ہے اور کبھی یہ کسی کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ دل کیوں پھرتا ہے؟ یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، تیز رفتار برق رفتار گھوڑے کی طرح بھاگتے، دنیا سمیٹنے کے چکروں میں، درہم و دینار اکٹھے کرنے کی غرض سے، بینکوں کو ڈالر سے بڑھنے کی غرض سے، اور بلند و بالا مکان تعمیر کرنے کی غرض سے، اور زمین کے قطعوں کو اور خطوں کو آکیوپائی اور قبضہ کرنے کی غرض سے، بڑی بڑی عمارتیں کرنے کے چکر میں، جن کا مقصد دنیا بن جاتا ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس کا مقصد دنیا بن جاتا ہے، اللہ اس کے امر کو، اس کے معاملے کو منتشر فرما دیتا ہے، اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں، وہ دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمیٹنے کے چکر میں، اپنے معاملات کو اکٹھا کرنے کے چکر میں، وہ بیل کی طرح، وہ جانوروں کی طرح محنت کرتا ہے، گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے یہ معاملات کب اکٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا جعل فقرہ بین یدی، جعل فقرہ بین عینی، کہ اللہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کو کر دیتے ہیں، اسے دور دور تک مفلسی، کلاشی، فقر اور فاقہ دکھائی دے، اور اس فاقے سے بچنے کے چکر میں ساری کی ساری منصوبہ بندی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا ہوگا، میں دنیا میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری بات میری اولاد کیا کرے گی۔ بس اسی چکر میں ساری زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے معاملات اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا لم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور اس کے پاس دنیا تو اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے نصیبے میں ہو اور مقدر میں لکھی۔ جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اس کے معاملات منتشر ہو جاتے ہیں، اس کا دل جب دنیا کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن کانت الآخرۃ ہمہ، اور جس کی آخرت مقصد بن جائے، جس کا آبجیکٹو، جس کا مقصد حیات آخرت ہو، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا کر دیتے۔ وہ 20,000 کی نوکری میں بھی خوش ہے،
اس کی اولاد اچھا پل بڑھ رہی ہے، اسے فکر نہیں کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، اسے یہ فکر ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاؤں، انہیں مہارت سکھا کے جاؤں، میں ان کے لیے بلند و بالا مکانات تعمیر کرنے چلوں، اور یہ عیاشی میں پڑھ کے میری ساری زندگی کی کمائی کو چند سالوں میں اڑا کر خاک کر دے، تو یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جو اس کی آمدن ہے، جو اس کے معاملات ہیں، اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ مالی اعتبار سے کتنے کھاتے پیتے ہیں اور کتنے آسودہ حال ہیں، لیکن ہمہ وقت پریشان ہیں، شیطان ذہن پر سوار ہے، اور ایک مزدور ہے جو مزدوری کر کے آتا ہے، جی بھر کر سوتا، بمشکل سے روزی روٹی ملتی ہے، سادہ کھاتا ہے، سادہ پہنتا ہے، اور سادگی سے زندگی گزارتا ہے، اور مقصد دنیا نہیں ہے، اسے پتا ہے دنیا میں میں یہاں ایسے ہوں کہ جیسے ایک مسافر۔ اور کئی لوگ تو دنیا سے یوں چمٹ جاتے ہیں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اونچے اونچے ٹیلوں پر کھیل کے نشانات تعمیر کرتے ہو، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، عمارتیں بناتے ہو، اس نیت سے کہ تم نے یہاں رہنا۔ کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا؟ لگتا تو یوں ہے، اتنی تندہی سے اور اتنی لگن سے اور اتنے شوق سے اتنے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، کیا تم نے ہمیشہ یہاں رہنا؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ بِجَبَّارٍ، اور جب تم پکڑتے ہو تو بڑی مضبوطی سے پکڑتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اور تم نے کیا دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے، عمارتیں تعمیر کرنے کی غرض سے دنیا کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگنے والوں، کیا تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ فرمایا کہ جس کا آخرت مقصد ہوتا ہے، اللہ اس کے معاملات اکٹھے کر دیتے ہیں، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل کو اللہ غنا کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ والا کہاں پر ہے، وہ مقابلے میں نہیں آتا کہ اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی ہے، اس کا مکان مجھ سے بڑا ہے، میرے پاس چھوٹا ہے، اس کے پاس دنیا کے وسائل مجھ سے اعلیٰ ہیں، میرے پاس کم ہیں، اس کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میرے عام اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ مقابلے میں نہیں آتا، اللہ اس کے دل کو غنا عطا کر دیتے ہیں۔ اور غنا بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، جس کو غنا نہیں ملتا، جس کو یہ بے نیازی نہیں ملتی، اس کے نصیبے میں حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے، عداوت آتی ہے، انسان دشمنی آتی ہے، مقابلے کی اس کے دل میں مقابلے کا زہر بھر دیا جاتا ہے، اسے اپنے ساتھی کی کوئی کامیابی ایک آنکھ نہیں باتی، کیونکہ اس کو غنا نہیں ملا، دل کی بے نیازی نہیں ملی، اسے کوئی کھاتا پیتا اچھا لگتا ہی نہیں ہے، یہ فوراً اپنا موازنہ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں غنا نہیں۔ اور جو غنا والا ہو وہ کہتا ہے جو میرے نصیبے کا ہے وہ پروردگار نے مجھے دیا، جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملا، جو میرے نصیب کا لکھا ہے وہ پروردگار نے مجھے دیا ہے۔ اور ایسے بندے کے پاس آتت الدنیا وہی راغمۃ، دنیا اس کے پاس نہ چاہتے بھی چلی آتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا اس کے پیچھے چلی آتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے دل میں مقصد دنیا نہیں ہے، آخرت۔ کیوں؟ آخرت اس کی سوچ ہے کہ میں آخرت کے لیے کچھ کر لوں، آخرت کے لیے کچھ بنا لوں۔ جو لوگ اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، ان کا دل بگڑ جاتا ہے، ان کے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جو اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام، خواہشات کے لمبے لمبے محل تعمیر کیے ہوئے کہ جو آسمان کی وسعتوں کو چھو رہے ہیں، لمبی لمبی تمنائیں بنا بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو پرسو کرنے کے چکر میں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں اپنا قیمتی وقت، اپنا اثاثہ دنیا کو دیتے جا رہے ہیں، نہ اللہ کے لیے وقت، نہ اللہ کے رسول کے لیے وقت، نہ انسانوں کے رستے کے کانٹوں کو ہٹانے کا وقت، نہ بیماروں کی عیادت کا وقت،
نہ کسی کے کام آنے کا وقت، ایسے اپنی خواہشات کی تکمیل میں کہ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو اپنے نفس کا غلام ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ تو نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یوں رہنا ہے، یہ برانڈ پہننے ہیں، یہ مکان بنانا ہے، فلاں کالونی میں اپنا گھر بنانا ہے، یہ ہے تمہارا مقصد، تمہارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، اچھے کالجز میں پڑھیں، ان ساری چیزوں کو مقصد بنا کے ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ۔ یہ خواہشیں جو دنیا کی تمہارے دل میں ہیں تلذذ کی غرض سے کہ تم نے جانا ہے، عیاشی کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، ڈرنکنگ کرنی ہے، شراب پینی ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور دنیا کے دورے کرنے ہیں۔ جو اپنے نفس کا غلام ہو جائے وہ مت سمجھے کہ اس کا دل سدھر سکتا ہے، اس کا دل کبھی نہیں سدھر سکتا۔ قربانیوں سے دل سدھرتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، احسار کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی خواہشات کا تلا کما کرنا پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی غرض سے۔ اور یاد رکھیے کہ جسے یہ فن آ جاتا ہے کہ جو اپنے نفس کی پیروی سے رک جاتا ہے، نفس اس کو کہتا ہے کہ کر مال اکٹھا، نفس اس کو کہتا ہے کھاتا جا، حرام کھاتا جا، نفس اس کو کہتا ہے دنیا کے مزے لے لے، گھوم پھر، دنیا میں جا، کلبوں میں گھوم پھر، اپنی جنسی تسکین کی غرض سے اور مدہوشی لینے کے لیے شرابیں پیتا چلا جا۔ جب یہ کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ نے یہ حرام، نفس کہتا ہے دیکھ حرام کی طرف، نظر اٹھا کر دیکھ، تیرے سامنے جا رہی ہے حرام کی طرف دیکھ، اور حرام کو اپروچ کرنے کی خواہش دل میں پیدا کر، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، جو میرا نہیں ہے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا اور حرام نہیں کر، میری نظر حرام نہیں دیکھے گی۔ وہ اپنے نفس کو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اللہ نے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کے لیے جنت المأویٰ، اونچی جنت ہے جہاں پر اسے اس کا ٹھکانہ ملے گا اور یہ پروردگار سے صلہ لے کر خوش ہو جائے۔ اس کے لیے انعام کیا ہے اور اجر کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا۔ نفس نے کہا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نفس نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں، گھوم پھر، عیاشی کر، برہنہ بدن پھر، تلذذ لینے کی غرض سے اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے حرام کھا، رشوت کھا اور اس کے بعد سود کھا، تو اس دنیا اکٹھی کر، مولویوں کی باتوں کے پیچھے نہ چل، مولویوں کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ تمہیں کیا دے سکتے۔ فرمایا کہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک پایا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، اور روکا کس غرض سے؟ روکا اس غرض سے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے، اور مومن اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے پتا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اکیلے پیش ہونا ہے، میری اولاد نے میرے ساتھ پیش نہیں ہونا، میری بیوی نے میرے ساتھ پیش نہیں ہونا، کہ جن کے لیے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہونا ہے، کہ جس طرح مجھے اکیلے پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا میں ان کی غرض سے، ان کو خوش کرنے کی غرض سے، دنیا کمانے کی غرض سے، یہ نفس بھی میرا اس دن ساتھ نہیں دے گا، شیطان بھی مکر جائے گا، اور جو میرے برے ترین اور ساتھی ہیں وہ سارے مکر جائیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ بھئی ہمارا تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، اللہ نے تمہارے پاس اختیار رکھا تھا کہ چاہے تو سیدھے رستے کی طرف آتا اور چاہے تو برے رستے کی طرف جاتا، اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رہنمائی کر دی تمہاری کہ یہ رستہ ہے، تو شیطان بھی مکر جائے گا،
کہ میں نے اس کو پکڑ کر اس گناہ کی طرف نہیں لے کے آیا تھا، تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس کے اندر دونوں انسٹنکٹ اور دونوں جبلتیں رکھی، اور وہ جبلتیں کون سی ہیں؟ ایک بدی کی جبلت ہے اور ایک تقوی کی جبلت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور کامیاب قد افلح من زکاہا، اور کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے برائی کی فطرت کو دبا دیا اور نیکی کی فطرت کی تربیت اور نشو و نما کی۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام و نامراد ہوا کہ جس نے جو اپنے خواہشات کے منفی پہلو کی طرف، اپنے نفس کے منفی پہلو کی طرف چلا گیا، جو اپنی خواہشات کا غلام ہوتا چلا گیا۔ دل تب سدھرتے ہیں کہ جب انسان اپنے اوپر اپنے نفس کا کنٹرول نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے نفس کے اوپر لے کر آتا۔ اور یہ سنگ دلی اور دلوں کی سختی کب سدھرتی ہے؟ کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی میں پیش ہوتا ہے، آگے جاتا ہے، آگے آتا ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی تو 5 ادا کی، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، پیسے دیے تو اللہ کے گھر کے لیے حج کرنے کی غرض سے نکلا، اللہ نے صاحب نصاب بنایا، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی نصاب کو پہنچا، اس کے بعد 40واں حصہ نکالا، سال گزرا کہ اللہ تیرا حق ہے، اے اللہ تیرا حق ہے، یہ تیرے رستے میں دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کی، رمضان کے روزے بھی رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل بھی کی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل سدھرتا چلا گیا۔ فرائض سے دل سدھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر روشنی آتی، اور چہرے کی روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سفید رنگ ہو جائے تو وہ چہرے کی روشنی ہے۔ بعض اوقات آپ نے قرآن پڑھنے والے سیاہ چہرے والوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا، ویسے سیاہ فام لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کا نور سیاہ چہرے میں بھی ہوتا، سیاہ فام چہرے میں بھی ہوتا، جو اور نور بسا اوقات سفید چہرے میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ نور کہاں سے اترتا ہے اور کہاں سے ٹپکتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا، ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونور فی القلب، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کے ساتھ چہرے پر اللہ تعالیٰ ضیاء عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے، اور وہ نیکی کی روشنی ہے جو انسان کو ملی۔ اور جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ اسے کس طرح سے چہرے کی تر و تازگی عطا کرتا ہے، اس کا چہرہ کیسے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، اہل قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا، قاریوں کو سنا ہوگا، جو عمل کرنے والے عالموں سے ملاقات ہوئی ہوگی کہ کیسے اللہ نے ان کے چہروں کو نورانی بنایا ہوا، تہجد گزاروں کو دیکھا ہو، نمازی پابندی کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، ہماری طرح کے بے عمل لوگ کہ جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح بنا دے، اللہ اس کے رسول کی سنتوں پر اللہ ہمیں چلانے کی کوشش کرے۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا اور جن کو عمل عطا کیا ہے، اللہ نے ان کے چہروں کو نیکیوں کی بدولت نورانی کر دیا ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا کہ جو سیلون میں جا کے لمبے لمبے میک اپ کرنے کے بعد اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ کے ارد گرد بہت ساری لائٹوں کے ساتھ اپنے چہرے کو روشنی دے کے منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں، کہ جو اپنے اس طرح کے لباس کو ترتیب دیتے ہیں کہ اس لباس کی کہ امتیاز کے ساتھ وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی، لہذا ہمیں ولی سمجھو، اور تم نیچے بیٹھو ہم اوپر بیٹھیں گے، اور تم ہمارے آستانے عالیہ پر آیا کرو اور ہم سے کہا کرو، کیونکہ تمہارا پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آسمانوں پہ ہے، وہ تمہاری سنتا نہیں اور ہماری موڑتا نہیں۔ اور ہمارا آج کا مسکین مسلمان ان کی بارگاہ میں جا کے کبھی اللہ کو اپروچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ وہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، کہ جو رگے جاں سے بھی قریب ہے، میں اس کے لیے کون سے واسطے وسیلے کے چکروں میں پڑا ہوں، ان مولویوں کی ہانڈیوں کو چلانے کی غرض سے اور پکانے کی غرض سے، ان لوگوں کو ایمان کے
ایمان کو بیچنے والوں کے لیے میں کس چکر میں پڑ چکا ہوں، اور وہ پروردگار قریب ہو کر، کتنا قریب ہو کر میری بات کو سنتا، وہ میرے کتنا قریب ہے۔ وہ فرمایا کہ یہ نیکی جو ہے یہ چہرے کا حسن دیتی، چہرے کا حسن، اور دل میں نور برتا ہے، وسعت فی الرزق، اور اللہ رزق میں کشاد عطا کر، وقوت فی البدن، بدن میں قوت آ جاتی ہے اللہ نیکی کے ساتھ، ومحبت فی قلوب المخلوق، اور فی قلوب الخلق، کہ مخلوق کے دل میں اللہ ایسے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مخلوق، اور وہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ محبت اللہ کے تعلق کی محبت ہوتی ہے۔ محبت بسا اوقات شیطان کے تعلق کی بھی محبت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا لشکر بڑا ہوگا، ایمان والے تو چند ایک ہوں گے، گنتی کے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں یہاں پر بھی کامیاب گنتی کے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کام کے لوگ گنتی کے ہوتے ہیں دنیا میں، یہ دنیا کا معمول ہے۔ یہاں پر آپ کو سیاست دانوں میں کوئی چند ہی کام کے سیاست دان نظر آئیں، یہاں پر آپ کو ہر شعبے میں جو کام کے لوگ ہیں وہ بہت کم نظر آئیں۔ ایسے ہی ایک شیطانی لشکر ہے کہ جن کی محبتیں شیطان کی وجہ سے بندھی ہوئی ہیں، ان کی محبتیں سنگرز کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ ان کے فینس ہیں، ان کی محبتیں ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، لیکن محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ فحش گوئی۔ محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ خود نمائی۔ محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ حوث۔ محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ جنسی تسکین۔ محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ گانا بجانا، موسیقی۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں اس تعلق سے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے محبت ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ والے۔ اور یاد رکھیں اگر ہمیں یہ محبت مل گئی نا، اگر یہ ہمیں محبت ملتی ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو تو اسے بتا بھی دو کہ بھائی دیکھو مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور مجھے تم سے اس لیے محبت ہے کہ تم میرے مومن بھائی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی زندگی گزارو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رستوں کے کانٹوں کو اس سمیٹ سکوں، تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو مجھے بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے، میں تمہاری پریشانی کو دور کر سکوں۔ یہ ہے، اور یہ ایک محبت بھی اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان کے جو 3 کنڈیشنز ہیں ان میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے تو ایمان کا ذائقہ بندہ چکھ لیتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ نیکی کی وجہ سے۔ نیکی کے نہ صرف یہ کہ انسان کا اپنا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بندے نیکی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جو بندے 5 وقت نماز ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جو بندے زکوٰۃ ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ جنہوں نے 5 وقت آ کر حاضری دینی ہے وہ کسی ایسی مجلس میں نہیں جائیں گے جہاں شراب نوشی ہو رہی۔ جو اللہ کے ذکر سے جتنا دور چلا جاتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور دل کو نرم کرنے کے لیے مساکین کو کھانا کھلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی آ کے عرض کرتا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اور ہم بھی بڑے سخت دل ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بھی بڑے سخت دل ہو گئے، دنیا مرتی ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، ہم اپنے آپ کے ساتھ اتنا مگن اور مشغول ہیں، ہمیں کبھی کسی کی پرواہ اور فکر نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ہم ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے 2 3 4 بچے ہیں، اور ہمارا ایک گھر ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور گھر کا کچرا اٹھا کے گلی میں پھینکنا ہے کیونکہ گلی ہماری نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو تنگ کرنا ہے کیونکہ ہمسایہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہے ہمارا گھر۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر میں ٹائلیں لگوانی ہے کیونکہ گھر ہے ہمارا، ہمیں اور کسی جگہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے we have shut down ourselves، ہم نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہوا، اپنے آپ تک محدود کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی ویلفیئر کے کام میں حصہ نہیں لینا، صرف بچوں کو عید پر کپڑے لا کر دینے ہیں، کسی مسکین غریب ضرورت مند رشتہ دار کی طرف کبھی دیکھنا بھی نہیں ہے، اس سے مال تمہارا کم ہو جائے گا۔
ہم نے خیر کے رستوں کو اپنے لیے بند کر کے اتنے دلوں کو سخت کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے ایڑیاں رگڑتی ہوئی انسانیت پر بھی ہمیں ترس نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں پہ ضرورت بنتی ہے وہاں پر خرچ کرنے کو بھی ہمارا جی نہیں چاہتا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اپنے خاندانوں تک، اور عذر تلاش کر لیے ہیں ہم بڑے بڑے اعتراض کرنے میں تو ہم ماہر ہیں نا، بدزن ہونے میں تو ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹا سا کلو چاہیے کسی بھی بندے کے بارے میں اور فوراً بدزن ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے۔ شیطان کیسے شکنجے میں پڑے ہیں، ان بعد الظن اسم، کہ بعض جو ظن ہے اور بدگمان ہیں وہ گناہ ہے۔ اللہ نے تو یہ قرآن میں کہہ دیا، اور ہم نے لوگوں کے بارے میں جتنے ہم ریپڈ اور فاسٹ ہیں لوگوں کے بارے میں بدزن ہونے، اچھا ظن رکھنے میں ہم اتنے فاسٹ نہیں۔ شاید ہمارے اندر کا ایک جو وہ ہم ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، اندر سے پھٹتے ہیں، جو دوسروں کے لیے منفی جذبات ہیں، جب ہمیں ان کی کوئی ایسی بری چیز کی اطلاع ملتی ہے جو کہ شاید اس میں موجود نہ بھی ہو، ہم اس پر اپنا موقف بنا لیتے ہیں اور اپنا ظن اس پر ترتیب دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدظن کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہو چکے اور دل پھر سخت ہو چکے۔ ایک صحابی عرض کرتا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ دل پسیجتا ہی نہیں، نرم ہی نہیں ہوتا، اس سے کبھی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہی نہیں، کبھی سامنے درد سے کراہتی ہوئی انسانیت پر مجھے کبھی ترس نہیں آتا، مجھے اپنے غریب رشتہ دار پر کبھی ترس نہیں آیا۔ میں اگر صدقہ دیتا ہوں تو نچوڑ کر دیتا ہوں، خود پہ خرچ کرتا ہوں تو کہتا ہوں 1 نمبر کی ٹائل ماسٹر والوں کی لگوانی ہے اپنے گھر میں، اور سینیٹری اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، یہ میں نے سارا پلان کیا ہوا ہے۔ ایک سے دوسرا گھر بنا چکا ہوں، دوسرے سے تیسرا بنا چکا ہوں، کارخانوں کے کارخانے بن رہے ہیں، عہدوں پہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں، بڑی بڑی تنخواہیں کھاتا ہوں، اپنی اولاد کو سب سے جدید ترین گیجٹس لے کر دیتا ہوں، اور سب سے پہلے برتھ ڈے پہ گفٹ کرتا ہوں کہ بیٹا یہ تیرا گفٹ ہے، 3 لاکھ کی چیز ہے، 4 لاکھ کی چیز ہے، 5 لاکھ کی چیز ہے۔ تو اس طرح کی میری مزاج بن چکا ہے اور اپنے آپ کو اتنا محدود کر چکا۔ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول میرے دل سخت ہے، سنگ دل بن چکا ہوں، تو مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں نرم دل ہو جاؤں۔ نرم دلی اللہ کی عطا ہے، سخت دلی شیطان کی طرف سے، سخت زبانی بھی شیطان کی طرف سے ہے، تند خوئی بھی شیطان کی طرف سے، سخت گوئی بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم تھے اور نرم دل تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم ہیں، اللہ کا فضل ہے لِنْتَ لَهُمْ، آپ لینینٹ ہیں، آپ نرم ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، آپ نرم خو ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس نہ آتے، بھاگ جاتے۔ کئی لوگ اس چکر میں خوش ہیں کہ بھائی ہم دل کے صاف ہیں، زبان کے ذرا ہم کڑوے ہیں، یہ شیطانی سازش ہے۔ زبان، ہاں دل کا صاف ہونا ایک وصف اور خوبی ہے، لیکن زبان کا ترش ہونا یہ خوبی نہیں ہے۔ کبھی بھی شیطان نے تھپکی لگا کے رکھا ہوا ہے، سوئے رہ بھائی سوئے رہ، تو زبان کا سخت ہے لیکن دل کا سچا ہے، لہٰذا زبان کا سخت ہی رہنا اور زبان سے آگ ہی برساتے رہنا اور گولیاں ہی مارتے رہنا، یہ مومن کا اخلاق نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول مجھے بتلائیں میں کیسے نرم دل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان اردتا تلینا قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین، تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ اور ہم کہتے ہیں جو مانگنے والے ہیں ان کو دور ہی رکھو، ہم کہتے ہیں مانگنے والوں سے دور ہی، مانگنے والا میں یہ نہیں کہتا جو پروفیشنل نیچے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مطلب مانگنا ہی ان کا پیشہ بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس آ کے مانگ سکتے ہیں ان کو دور ہی رکھو اپنے آپ سے۔ ہم بے شک وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بے شک وہ ہمارے قریبی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ویلفیئر کے کام ہیں، ویلفیئر کے کام کرنے والے تو کرتے چلے جائیں گے، جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کرنا ہے، انہوں نے تو صلہ اللہ سے لینا، تو ہم وہاں پر بھی جب دیتے ہیں تو ناپ تول کے دیتے ہیں کہ ہم ایسے کہ جیسے مولوی پر احسان کر رہے ہیں، اور وہ مولوی
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خود اپنے لیے مانگنے کے لیے آ گیا ہے. وہ مولوی جس کی عزت نفس شاید آپ سے بھی بڑی ہے اور صرف جھکا ہے اس لیے کہ بھائی اللہ کا کام ہے, اللہ کے گھر کا کام ہے, جاؤ کسی سے مانگے اور چلو کسی سے سوال کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے جھکنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے لیے جھکنا ایسے ہے, اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے. جو اللہ کے کاموں کے لیے جھکتا ہے اور نکلتا ہے, ویلفیئر کے کام کے لیے نکلتا ہے, اس کی تو عزت بنتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی کھائے گا, جیب میں ڈالے گا. بدزنی اتنی ہے یہاں پر, بدزن اتنا ہو چکے ہیں ہم, اتنا زیادہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکاری ہے اور مانگت. ہمارے پاس جو سوال کرنے والا آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. رشتہ دار آ جاتے ہیں, اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ ان پر خرچ کر سکیں, تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس بندے کی نسبت کہ جو اپنی خانگی زندگی گزار کے, ایک زندگی گزار کے مرتا ہے, وہ دوسرا جو ایسے خیر کے چشمے جاری ہیں وہ کتنی زندگیاں جی کر جا رہا, اور اس کے موت پر کتنے آنسو کو لوگ آنسو بہائیں گے, کتنے لوگوں کے راشن لگائے ہوئے تھے اور کتنے مسجدوں کے فنڈ دے رہا تھا اور کتنے مدرسوں کے ساتھ تعاون کر رہا تھا, ہاسپٹلز کو غریب ناداروں کے علاج کے لیے کتنی فنڈنگ کرتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا اور خیرات دیتا تھا. یہ تھا خیر کا سرچشمہ کہ جس کے جانے کے ساتھ اس کے خاندان کے 4 5 10 لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ جو اس کے وابستہ تھے وہ سارے اس کمی کو محسوس کرتے ہیں اور اسے لا سمجھ رہے ہیں. یہ ہے خیر کی زندگی. آپ نے فرمایا تم نے اگر دل کو نرم کرنا ہے تو کیا کر, مسکینوں کو کھانا کھلا, مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ, ان سے تعلق بنا کے رکھ, ان کی خیر خواہی چاہنے والا, ان کی ضرورتوں کا احساس کرنے والا بن جا. یہ دیکھ کہ ان کو کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن جا, تو اللہ تیرے دل کو بھی نرم کر دیں گے. اپنی انتہائی سبجیکٹو لائف گزارنے کی بجائے, ذاتیت کی زندگی گزارنے کی بجائے ایک ویلفیئر کی زندگی گزارو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور خیر کی زندگی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, خیر کے دروازے بند کر دو, سارے دروازے بند کر دو. ہم سمجھتے ہیں جو خیر کے لیے آتا ہے اسے مانگت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مانگنے والا ہے, یہ مانگنے والا ہے. وہ نہیں ہے کہ یہ ویلفیئر کے, یہ مانگنے کیوں آیا, یہ ہاسپٹل چلا رہا ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, اس نے اپنی زندگی وہاں پر وقف کی ہے اور وہ اس خیر کے کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. اور یہ غریب مسکین رشتہ دار اگر آپ کے پاس آ گئے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ان کی مدد کر سکے, تو مدد ضرور کیجئے. آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, اس کا مال ہے ہی کتنا, کھایا پیا پہنا ختم, یہ ہے اس کا مال. فرمایا اگر یہ ہے تو یہ اس کا مال نہیں ہے. اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کی, وہ ہے اس کا مال. باقی جو کھایا پیا وہ تو اس کا ختم, اور جو اس کے پاس بچا وہ اس کا مال نہیں ہے, وہ اس کے وارثوں کا مال ہے. اس کے جانے کے بعد دیکھیے گا کتنے جھگڑے ہوں گے, کتنی لڑائیاں ہوں گی, اور یہ لڑائیاں کتنی دیر تک, ڈیکیڈز تک, کئی سالوں تک چلتی چلی جائیں گی کہ کارنر والا میں نے لینا تھا, فرنٹ والا مجھے چاہیے تھا, فلاں کالونی والا تو لے گیا تو میں اب تجھ سے ناراض ہوں. اور ناراضی میں یہ مال جو ہے یہ فتنہ اور فتور ڈال دیتا ہے, انتشار ڈال دیتا ہے بھائیوں کے بیچ میں, اور یہ انتشار خاندانوں تک, نسلوں تک چلتا رہتا. یہ ہے فتنہ مال کا. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتے ہیں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آئے, ملک الموت آ کر دستک دے کہ آ جا بھائی تیرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تجھے 60 سال ملے تھے کمپلیٹ, 55 ملے تھے مکمل, 70 ملے تھے ختم, چل میرے ساتھ چلنے کے لیے آخرت کی وادیوں کی طرف چل, قبر کی کشتی میں بیٹھ کے تو نے محشر میں جانا ہے تو چل میرے ساتھ چل. تو تب وہ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی, میں صدقہ کرتا اور نیک عمل کرتا. اللہ کہیں گے نہیں, اب نہیں ایسا ہوگا, تجھے جو مہلت ملی تھی تو ضائع کرایا, تو انتہائی محدود زندگی گزار کے ضائع کرایا. اور پھر گناہ جو ہیں وہ انسان کے یہ اس طرح سے دل نرم ہوتے, خیر پر خرچ کرنے سے دل نرم, مساکین کے کام آنے سے دل نرم ہوتے ہیں, یتیموں کے کام آنے سے, یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے سے دل نرم ہوتے ہیں. اور کیسے دل نرم؟
توبہ اور استغفار کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیاں ہمارے دل کو سخت کرتی چلی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے، اور اگر گناہ مسلسل کرتا چلا جاتا ہے تو یہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے دھل جاتا ہے کہ دل شفاف ہو جاتا ہے۔ دل صاف ہے تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، وہ دل اور انسان تو خطا کا پتلا، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، گناہ گار تو ایسے تھے کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ کتنی خطائیں کرتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں کہ دل سیاہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کے ساتھ آتے ہیں اور پروردگار سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی غرض سے آیا ہے، پروردگار نے تجھے معاف کیا اور تیرے دل کے زنگ کو بھی اتار دیا اور تیری ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً سے نیکی کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں آ جانا۔ کیوں؟ اگر انسان گناہ کے رستے پر چلتا رہے نا تو جتنا لمبا سفر کرے گا واپس پلٹنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ جتنا لوگ سود میں گھستے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا لوگ خلوت کے گناہ کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا لوگ خلوت کے گناہوں کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور وہاں سے پلٹنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا لمبا ٹریک آپ گناہ کا طے کریں گے واپسی اتنی کٹھن اور واپسی اتنی مشکل۔ اور مومن کیا ہے؟ فوراً یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے گناہ کرنے کے بعد اس کے سر پر پہاڑ ہے، کہ جب تک اس نے استغفار کے ساتھ توبہ کے ساتھ وہ پہاڑ اتارا نا تب تک اسے چین نہیں ملے گا۔ اور کافر فاسق فاجر گناہ کو کیا سمجھتا ہے کہ جیسے ناک کی مکھی کیا ایسے اڑا دیا، اس کی کوئی حیثیت ہے، تو پھر اس کے ساتھ دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں تسکین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ سچے بندے جو میرے بندے مومن بندے ہیں کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات سن کے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اور مطلب سمجھتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ تو ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تیرے سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تیرے وعدے سچے ہیں، جو تو نے بتایا وہ سچا ہے، تیرا صلہ سچا ہے، ثواب سچا ہے، عقاب سچا ہے، تیری پکڑ سچی ہے، اور جنت اور دوزخ سچی ہے۔ اللہ مرنے کے بعد قیام سچا ہے، تیری بارگاہ میں حاضری سچی ہے، اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کے فیصلے سچے ہیں۔ جب وہ یقین کر لیتا ہے ایمان والا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت سنتا ہے تو اس کا دل وجدان میں آ جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دل اگر ہم دل نرم کرنا چاہتے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر سننے والے، قرآن کی تلاوت سننے والے، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنے والے، قرآن کا تلاوت کے ساتھ ترجمہ سننے والے، کہ اللہ میرے دل کو، یہ دل درست ہوگا تو ساری زندگی درست ہو جائے، انسان کا سارا بدن درست ہو جائے، یہ لیکن یہ دل بگڑ جائے تو سارے معاملات خراب ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو درست کر دے۔ یہ دل اس کے ہاتھوں میں ہے، 2 انگلیوں میں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا، میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، میرا تعلق دین سے بنا دے۔ اے اللہ تو نے کتنی زندگیاں بدلی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی دین سے دوری میں گزاری، لیکن جب انہیں سمجھ آئی تو وہ ایسے لوٹے اور پلٹے اور ایسے متقی اور پرہیزگار بن گئے اور تیرے احکام کی بجا آوری کرنے والے بن گئے کہ یوں لگا کہ جیسے مدتوں سے تیرے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہے اے اللہ، ہمیں بھی اس طرف نہ لے کے جانا کہ جو رستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، جو دلوں کی سختی کی طرف جاتا ہے، جو دلوں کو پتھر بنانے کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں گناہوں کی ڈگر پر زیادہ لمبا نہ چلنے دے، ہمیں واپسی
اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کی اللہ توفیق عطا کر کے ہمارے دلوں کے سیاہ نقطوں کو دھوتے چلے جانا اور ہمارے دلوں کو نور سے منور کرتے چلے جانا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا پن نہ دینا، اللہ اسے ہدایت دینا اور سیدھے رستے پر رکھنا۔ اللہ ہمیں زندگی ایمان والی، موت شہادت والی اور آخرت جنت والی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔